اب مسلمانوں آتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی جانب، جس آیت کو پڑھ کر آج غیر تو غیر اپنے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی ان آیتوں سے غلط معنی جو ہے اخذ کر لیا ہے۔ وہ جو سو کائنڈ مسلم ہیں، سو کائنڈ مسلموں نے اس سے غلط معنی اخذ کر لیا اور ایک دوسرا معنی نکال لیا ان آیتوں کی طرف، اور وہی آیتیں پڑھ پڑھ کے آج جو ہے پوری دنیا میں ایک واویلا پیدا کیا جاتا ہے کہ اسلام انسانیت کا مذہب نہیں ہے، بلکہ انسان تو جو ہے قتل و غارت گری کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو مارنے کا، مشرکین کو، کافرین کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ آیت کریمہ کی جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور کس جو ہے کانٹیکسٹ میں وہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور کب نازل فرمائی اور کس کے لیے نازل فرمائی، کیا پوری دنیا کے مشرکین کے لیے نازل فرمائی تھی یا کچھ خاص مشرکین کے لیے نازل فرمائی تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں انہیں قتل کر دو۔ مشرکوں کو، دو خدا ماننے والوں کو، ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کر دو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو، انہیں قید کر دو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے جو ہے ہر جگہ ان کے طاق میں بیٹھ جاؤ۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو پڑھ پڑھ کے آج اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مذہب اسلام پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں مار دو، قتل کر دو۔ تو اگر اسلام انسانیت کا مذہب ہے تو مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ عزیزان محترم، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت کا ہی مذہب ہے، لیکن یہ اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں مارو، اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا شان نزول کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس وقت نازل کی گئی۔ عزیزان گرامی، اور اسی آیت کریمہ میں بھی اس سوال کا جواب بھی اسی آیت کریمہ میں ہے۔ جو لوگ اس آیت کریمہ سے اسلام پر سوال کرتے ہیں، اسی آیت میں اس کا جواب ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اگر مشرکوں سے قتال کرو، انہیں جہاں پاؤ وہاں مارو، ان کو پکڑو، ان کو قید کرو، اور ان جو ہے ان کے لیے جو ہے ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین اسی آیت میں فرماتا ہے اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ وہ مشرکین اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اچھا اب آپ سے کوئی سوال پھر کر سکتا ہے کہ بھائی مشرکوں سے قتال کا حکم دیا، مشرکوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی ہوتے ہوئے اگر کوئی مشرک اس میں سے مسلمان ہو گیا، تو اگر کوئی مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، زکوٰۃ دینے لگا، تو پھر اب جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اس کو چھوڑ ہی دیا جائے گا، تو اعتراض تو ان کا پھر باقی رہے گا۔ عزیزان محترم، تو اس کی اگلی آیت پڑھیے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے دوران لڑائی، دوران قتال تم سے پناہ مانگ لے کہ مجھے پناہ دے دی جائے، تو عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کو پناہ دو۔ فَأَجِرْهُ، پھر تم کو اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اب اللہ کا کلام سننے کے بعد میں اب وہ ایمان لے آئے تو اچھی بات ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان اگر اللہ کا کلام سننے کے بعد میں اس نے پہلے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دے دی، پھر آپ نے اللہ کا کلام سنایا، اس نے اللہ کا کلام سن کے وہ اسلام لے آیا، اچھی بات ہے۔ اگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اسلام نہیں لایا تو پھر اسے مار دو، یہ نہیں فرمایا۔ اگر اللہ کا کلام سنتا ہے، اسلام لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام نہیں
لاتا ہے لیکن پناہ تم سے مانگ رکھی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صرف اسے چھوڑو نہیں بلکہ اس کو پناہ گاہ تک، ایک محفوظ جگہ تک پہنچا کے آؤ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم سے پناہ مانگا ہے تم اسے چھوڑ دو، مگر دوسرا مسلمان آ کے اسے قتل کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے محفوظ جگہ تک پہنچا کے آؤ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ ان کو معلومات نہیں ہے۔ تو قتال کے وقت اگر کوئی مشرک پناہ چاہ لے، پناہ مانگ لے، تو پناہ دینا لازم و ضروری ہے، اور اسے اللہ کا کلام سنایا جائے گا، اور پھر اس جو ہے مشرک کو ایک محفوظ جگہ تک پہنچانا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، لیکن پھر بھی کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمارا اعتراض پھر بھی باقی ہے، پھر بھی بچا ہوا ہے اعتراض، کہ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین سے قتال کرو، اب اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا جو ہے راستہ چھوڑ دو، اور اگر کوئی پناہ مانگے، ایمان نہیں لایا مگر پناہ مانگی تو اسے پناہ دے دو اور اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ تو اگر لڑتے وقت کوئی کسی نے پناہ مانگ لی تو اسے پناہ دی جائے گی اور محفوظ جگہ تک پہنچایا جائے گا، لیکن سوال اس کا یہی رہے، پھر اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ سوال اس بات کا ہے کہ مشرکوں سے لڑنے کا حکم قرآن نے کیوں دیا؟ مشرکوں سے لڑنے کا کیوں حکم دیا قرآن مجید نے؟ اور یہاں پر جو مشرکوں سے قتال کا حکم دیا ہے، کیا دنیا کے سارے مشرکوں سے قتال کا حکم دیا ہے؟ تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں المشرکون میں ہی اس کا جو ہے جواب موجود ہے، کہ یہاں پہ جو المشرکون میں الف لام آیا ہے، غور سے بات کو سنیے گا، یہ جو الف لام آیا ہے، الف لام عربی زبان میں کبھی سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، اور کبھی الف لام عربی زبان میں سب کے لیے نہیں آتا بلکہ کچھ لوگوں کے لیے آتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں آتا۔ اتنی بات یاد رکھیں، الف لام کبھی سب کے لیے آتا ہے اور کبھی کچھ لوگوں کے لیے آتا ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں آتا۔ تو یہاں پہ جو المشرکون آیا ہے، المشرکون میں جو الف لام آیا ہے، یہ الف لام سارے مشرکوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے سارے مشرکوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص مشرکوں کے لیے ہے، اور چند ایک خاص مشرکوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں پکڑو تو انہیں جہاں پاؤ وہاں ان سے قتال کرو اور انہیں قید کرو، انہیں پکڑو۔ عزیزان محترم، وہ چند مخصوص مشرک کون تھے؟ وہ تھے کہ جب مکۃ المکرمہ میں فاران کی چوٹیوں سے مصطفیٰ علیہ السلام نے توحید کی صلا بلند کی، تو جو آقا علیہ السلام کی مخالفت جنہوں نے کی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات ستودہ صفات میں جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ان صحابہ کرام کے ساتھ زیادتیاں کی۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، جن لوگوں نے گرم ریت پہ لٹایا، جن لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے آگ جلا کے اوپر انہیں جو ہے ٹانگ دیا کرتے تھے، اور آگ کی تپش کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال تو کھال آپ کی ہڈیاں تک سلگ جایا کرتی تھی۔ وہ مشرکوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو ستایا، مصطفیٰ علیہ السلام کو شہر بدر کیا، اور آپ کو 3 سال شیب ابی طالب میں مجبور کیا رہنے پر، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب یہ رکنے والے نہیں ہیں، ایسا کرو کہ آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کے تم مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ حضور مدینہ طیبہ چلے آئے، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ دیا، اور مکۃ المکرمہ چھوڑنے کے بعد جب آقا مدینہ آئے تو وہ مشرکین پھر انہوں نے مدینہ کی طرف روانگی کی اور لڑنے کا ارادہ کیا، اور سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد پھر اور جنگیں ہوتی رہی مسلمانوں، اور اس کے بعد میں پھر سن 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا انہی مشرکین سے جنہوں نے مصطفیٰ کو مکۃ المکرمہ سے نکالا تھا، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں ستایا تھا اور صحابہ کرام کے اوپر ظلم اٹھایا تھا۔ انہی مشرکوں کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، امن کا معاہدہ ہوا۔ آج بھی امن کا معاہدہ، 2 ملکوں کے درمیان امن کے معاہدے ہوتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی سے جنگ نہیں لڑے گا، کوئی کسی کے خلاف جو ہے بغاوت نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ معاہدہ تھا ان مشرکوں سے جنہوں نے آقا پہ ظلم کیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر انہی مشرکوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور جب توڑا تو اللہ رب العالمین نے انہی چند ایک مشرکوں کے بارے میں، مکۃ المکرمہ کے مشرکوں کے
بارے میں کہا تھا کہ اے میرے محبوب، یہ جن لوگوں نے تم سے وعدہ کیا، امن کا معاہدہ کیا، اور پھر اپنے وعدے کو، اپنے امن کے وعدے کو توڑ دیا اور آقا علیہ السلام کے صحابیوں کو قتل کر دیا، معاہدہ کیا کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، کوئی کسی کے آدمی کو مارے گا نہیں، اور پھر اپنے وعدے کو، اپنے معاہدے کو توڑا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کر دیا، تو اب اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کے بارے میں کہا کہ اے میرے محبوب، ان مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں پر انہیں قتل کر دو۔ اور ساتھ میں عزیزان محترم، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمارے اوپر ظلم کرے، اتنا ظلم کرے کہ ہمیں آج اپنے ملک سے نکال دے، اپنے گھر سے نکال دے، ہمارا گھر توڑ دے، اور جب کبھی ہمیں موقع ملے گا عزیزان محترم اس سے بدلہ لینے کا، اور وہ سامنے آئے گا اور پھر وہ معافی تلافی کرنے لگے، تو بتاؤ آج کا انسان اسے معاف کرے گا؟ کوئی معاف نہیں کرے گا عزیزان محترم، اس سے بدلہ لے کے ضرور رہے گا۔ مگر اللہ رب العالمین نے یہ اسلام کی خوبصورتی عطا فرمائی، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کے آئے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ان مشرکوں سے جنہوں نے معاہدہ توڑا ان سے قتال کرو، جہاں پاؤ قتال کرو، لیکن اگر ان میں سے کوئی اگر مسلمان ہو جائے، کوئی اگر جو ہے آپ پر ایمان لے آئے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ امان چاہ رہا ہے، امن مانگ رہا ہے، اگر وہ پناہ چاہ رہا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پھر بھی گرچہ اس نے معاہدہ توڑا تھا، گرچہ اس نے پہلے ظلم کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن دوران قتال اگر وہ پناہ مانگے تو تم پہ ضروری ہے کہ تم اسے پناہ دو، نہ صرف پناہ دو بلکہ اسے محفوظ جگہ تک پہنچاتے ہوئے نظر آؤ۔ عزیزان محترم، تو یہ آیت کریمہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، ان مشرکین کے بارے میں جنہوں نے امن معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ عزیزان گرامی کا سورہ ممتحنہ کی، یہ سورہ توبہ کی آیتیں تھیں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا۔ کن لوگوں سے نہیں روکتا؟ جو تم سے نہ جنگ، جن لوگوں نے تم سے نہ جنگ کی ہے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، تو تم ان کے ساتھ انصاف کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بے شک، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا اور تم سے قتال کیا، ان سے دوستی کرنے سے اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے۔ تو لوگ عزیزان محترم، تو یہاں پر جو المشرکین آیا ہے، اس سے دنیا کے سارے مشرکین اور سارے کافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ چند ایک مخصوص کافر مراد ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جنہوں نے معاہدہ توڑا، تو ان کے بارے میں کہا گیا۔ اور پھر کرم بالائے کرم حضور کا اور اسلام کا کہ اگر ان میں سے بھی اگر کوئی پناہ چاہ لے تو پناہ دیا جائے گا، نہ صرف پناہ دی جائے گی بلکہ محفوظ جگہ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین جہاد اکبر جو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اس جہاد اکبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔